اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ كذكر آبائكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ فیضا پھر جب قضائے تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم۔ اسے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ عرفات میں قیام اور پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر اور یہ حج کا سارا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ حج کے یہ والے مراسم جو ہے وہ تم ادا کر چکو، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ عرفات میں حاضری ہی اصل حج ہے، باقی چیزوں کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے اگر کوئی کمی رہ جائے، لیکن اگر کوئی عرفات میں حاضر نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ فرض کرو تو اس کے مراسم بتائے جا رہے ہیں کہ جب یہ مراسم تم ختم کر لو، یعنی عرفات میں حاضری ہو گئی، پھر مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس قیام ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، اب مینا میں واپسی ہے۔ جب مینا میں واپس آ جاؤ، یعنی یہ رسم ادا کر یہ مراسم ادا کر کے، تو پھر کیا کرو؟ فرض کرو تو یاد کرو اللہ، فرض کرو اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم جیسی کہ تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا کی ہوتی تھی، آؤ یا کہ اشدہ زیادہ ذکر یاد، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اتنا یا اس سے بھی زیادہ جتنا کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ کفار یہ کرتے تھے، مشرکین کا یہ رواج تھا کہ مینا کے دنوں میں کوئی خاص مصروفیت جو ہے وہ کافی وقت نکل آتا تھا درمیان میں، کیونکہ جو مراسم ہیں وہ قربانی کرنا، سر منڈانا، طواف افاضہ کے لیے جانا، یہ اور شیطان کو جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی کافی ٹائم ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت میں جلسے کرتے اپنے، اور اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، اپنے خاندان کی بڑائی کی ڈنگیں مارتے، میرا خاندان ایسا ہے، میرا خاندان ایسا، اپنی اپنی بڑائی بیان کرتے اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے، یعنی کہ یہ بھی ایک تکبر کی یا دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتانے کی صورت تھی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ گنتی کے چاند دن ہیں جو بندے کو موقع ملتا ہے تو ان دنوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر اللہ کو یاد کرو اور دعائیں کرو۔ دعائیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، آگے بتایا بھامن الناس ہے، پاس آدمی من جو کہ یقول وہ کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے پھر دنیا، یعنی کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، یا اللہ میں اولاد کے لیے دعائیں مانگی، بارشوں کے لیے دعائیں مانگی، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر ہی دنیا ہوتی ہے، جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دنیاوی طمع کے لالچ میں کرتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایسی سوچ ہے جو آج کل امت مسلمہ میں ڈیولپ ہو گئے دوبارہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کا کلا کما کیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے بما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے بھی الآخرۃ من خلاق، آخرت کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ جن کا مطمع نظر ہی دنیا ہے، دنیا 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 ان کے دماغوں میں چھائی ہوئی ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں ان سے من جو کہ یقول کہتا ہے، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے پھر دنیا میں حسنۃ بھلائی، یعنی وہ دنیا بھی مانگتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان کو آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مفی الآخرۃ، اور آخرت میں حسنۃ ہمیں بھلائی دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پہ بھی ہوتی ہے، اوپر والے لوگوں کی نظر آخرت پہ نہیں ہوتی، صرف دنیا پہ ہوتی ہے، دنیا کے کتے بن کے رہ جاتے ہیں، تو وہ صرف دنیا ہی میں لیتے ہیں، آخرت میں جو کہ ابدی زندگی ہے جہاں ہم نے سب نے جانا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے اس کے لیے
دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اور یہ دعا بھی مانگتا ہے آخرت میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے واقعنا اور ہمیں بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت پر اس کی نظر ہی نہیں ہے، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر کرنا حرام نہیں ہے، دنیا کی فکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے جب وہ آخرت بھی مانگتا ہے، اس کی نظر آخرت پہ بھی ہے، دنیا میں کچھ کام ایسے بھی کرتا ہے جو کہ آخرت میں کے مطمع نظر سے کرے، مثلا کسی بھائی کو ملا کہ اللہ کے واسطے میں تمہیں ملنے جا رہا ہوں، کسی سے صدقہ خیرات دیا بغیر دنیاوی فائدے کے دیا، اس طرح جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا بھی دے آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم ادا کر چکو اپنے مناسک حج تو یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کیا کرتے تم اپنے آباء و اجداد کو، یا اسے بڑھ کر یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے سب کچھ اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے ہمارے رب دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی مزید تفسیر بیان ہوئی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں دستور تھا کہ لوگ اپنے بڑوں کی ڈنگیں مارتے تھے، کوئی کہتا تھا مینا میں قیام کے دوران بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا میرے باپ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، کوئی کہتا میرا باپ بڑا سخی تھا، شجاعت میں یکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں بڑائیاں اور عظمتیں بیان کرو، غرض یہ کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، اور اللہ کے یاد جو ہے وہ قیام مینا کا زمانہ جو ہے وہ صرف چند دن کا زمانہ ہے، تو وہ سید مودودی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ سے مراد قیام مینا کا زمانہ ہے۔ مینا کے زمانہ میں حج کے بعد جب مینا میں 10، 11 اور 12 کو قیام ہوتا ہے تو اس موقع پر خاندانی فخر و غرور کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، کیوں کہ اللہ ہی نے تمہیں ہدایت دی، اللہ ہی نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر حج جیسی نعمت عطا کی۔ حکم دیا گیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو خوب عبادت میں گزارو اور اللہ کا ذکر بکثرت کر کے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ قبولیت کا موقع ہے۔ اور دعا کیسے مانگنی ہے؟ یہ صرف دنیا ہی نہیں مانگنی، کیونکہ اگر دنیا پہ ہی نظر آ گئی یا اللہ بارشیں اچھی کر دے، گلے اچھے پیدا کر دے، اولادیں بکثرت پیدا ہوں، صرف دنیا طلبی، صحیح ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں چونکہ دنیا چھائی ہوئی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے ذہنوں میں بچڑا چھا گیا تھا، تو آخرت کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیوں کہ یہاں فرما دیا گیا ہے کہ جن کے دنوں میں دنیا رچی بسی ہے، ان دنیا کی محبت کر چکی ہے، وہاں جا کر بھی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر وہی سار کہتے ہیں کہ یہاں پر واضح فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت، مومنوں کے لیے دعائیں دنیا کے لیے بھی ہوتی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہوتی ہیں، جیسے یا اللہ میں عزت میں جنت میں داخل کرنا، یا اللہ حساب کتاب آسان کرنا، گھبراہٹ سے نجات دینا، یا اللہ مال کا دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں سرخرو کرنا، اور پھر عذاب جہنم سے نجات مانگنا۔ ایسی اسباب دنیا میں مہیا کر دے، ایسے طریقے مہیا کر دے کہ ہم حرام کاریوں سے بچ سکیں، اس طرح گناہوں سے اجتناب کر سکیں، بدیوں کو طرف کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہی نیکیوں کی توفیق دینے والے ہیں۔ تو دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
یہ دعا کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دعا کرتے ہوئے یہ مت بھول جاؤ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، وہاں مال کرنے کے بجائے کا موقع نہیں ہوگا، یہاں کے کیے ہوئے اعمال وہاں جا کے کام آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس دعا کو لازم پڑھے اور عمل کرے اور آخرت پہ بھی نظر رکھے، یاد رکھیں کہ ہم سب کو بالآخر اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے، تو وہاں اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دے کر اس کے مطابق جزا و سزا بھی پانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کی ہے، اور حج کا موقع اللہ تعالیٰ سب کو دے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔